اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج آپ کے سامنے میں ترجمۃ القرآن کے تمام مشکل الفاظ جو سلیبس میں شامل ہیں اور جو پیپر میں الفاظ معنی آئیں گے اس کے میں تمام الفاظ کے معنی لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، تو ایک ایک کر کے معنی سمجھاتا بھی جاتا ہوں، حالانکہ معنی سامنے لکھے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھانے سے یا مثال دینے سے بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس لیے میں باری باری کر کے سارے سمجھا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے جی العزم۔ یہ سورۃ المریم کیا ہے، میں تھوڑا اس کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ العزم کا مطلب ہوتا ہے ہڈیاں، عظام اس کی جمع آتی ہے۔ دوسرا لفظ غلام ہے۔ یہ وہ سارے الفاظ ہیں جن کے میننگ آپ سے ان 80 الفاظ، یہ ٹوٹل 80 الفاظ ہیں جس کو 80 بولتے ہیں اردو میں، ان میں سے 5 معنی آپ کے ترجمۃ القرآن کے سلیبس میں آئیں گے اور ان 5 نمبروں کا یہ سوال ہوگا جی۔ دوسرا لفظ ہے غلام۔ غلام لڑکے کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اردو زبان میں غلام تو بولتے ہیں نوکر کو، لیکن یہاں پر لڑکا مراد ہے۔ تو آگے ہے جی مبارکن بابرکت، جس طرح ہم کہتے ہیں عید مبارک، اور تو اس کا مطلب ہوتا ہے عید ہم آپ کی بابرکت ہو۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہو ہم مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انذر، خبردار کر، ڈرا، یہ امپیریٹو سینٹینس ہے، اور یہ ڈرانے والے کو نذیر بولتے ہیں۔ اضاعوا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے ضائع کیا، تو یہ ضائع کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کثیر عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ السماوات جو ہے وہ السما کی جمع ہے، اور السما کہتے ہیں آسمان کو، سماوات آسمان کی جمع ہو گئی۔ ٹوٹل اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی السر۔ سر کا مطلب راز ہوتا ہے، اور اسرار اس کی جمع آتی ہیں، اور اسرار کے جو الفاظ ہے یہ اسرار یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اذهب کا مطلب ہوتا ہے تم جاؤ، یہ بھی امپیریٹو سینٹینس ہے، حکمیہ فکر ہے۔ اور ذهب کا یذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ذهاب جانے کو کہتے ہیں، اور اس سے اذهب نکلا ہے۔ غا، اس نے سرکشی کی، یعنی وہ جو بندہ اپنی حدود سے باہر نکل جائے اس کو طغا بولتے ہیں۔ طغا یطغا، طغیان، جس طرح سیلاب اگر بھی پھر جائے، اپنی حدود سے باہر نکل کر شہروں میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی طغل ماؤ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو سرکش بندہ جو ان سے وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ یتذکر کا مطلب وہ نصیحت قبول کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ یتذکر ہوا ہے۔ یہ تذکیر سے بھی نکلا ہے اور ذکر سے بھی نکلا ہے، اور ذکر جو ان سے ہے ویسے یاد کرنے کو کہتے ہیں۔ جب تذکر کا لفظ آئے گا، یہ ثلاث مزید فی کا باب ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت قبول کرنا۔ مورثون کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنے والے۔ رجورز، اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ السحر، 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے السحر، ایک ہے السحر۔ سحر صبح کو بولتے ہیں اور سحر جادو کو بولتے ہیں۔ صرف زبر اور زہر کی وجہ سے میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اللیل، رات کو بولتے ہیں، لیالی اس کی جمع آتی ہے۔ النہار، دن کو بولتے ہیں۔ اور یعلم، یہ علم سے نکلا ہے، علم مصدر ہے اس کا، عالم یعلم کباب ہے، جانتا ہے یا جانے گا۔ یہ اللہ جل شانو نے عربی زبان کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک یعلم کا صیغہ ہے، اور یہ فعل مضارع کا ہے، اور اس کے اندر میننگ پریزنٹ کے بھی ہیں اور فیوچر کے بھی ہیں۔ النجوم، ستاروں کو بولتے ہیں۔ نجم اس کی واحد ہے اس کا، والنجم اذا ہوا، جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا النجم الثاقب، تو یہاں نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور نجوم اس کی جمع آتی ہیں۔ الجبال، پہاڑ کو بولتے ہیں، جبل اس کا واحد ہے، اور جس طرح جبل احد، جبل نور اور جبل سور یہ پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ الشجر، درخت کو بولتے ہیں، اشجار اس کی جمع آتی ہیں، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح محسن نقوی کا شعر ہے نا، تبتے سورج کی تمازت نے بے خر کر دیکھا، سر کشیدہ میرا سایہ صف اشجار کے بیچ، تو یہ اشجار کا لفظ ہے، یہ درختوں کا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس جدو سجدہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرو، یہ بھی حکمیہ فکر ہے۔ جاہدو، جہاد سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد کرو، یہ بھی حکمیہ فکر ہے۔ آلہۃ، الہ کی جمع ہے، اور لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں کلمہ، تو اس میں جو الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، اور آلیہ اس کی جمع آتی ہے۔
تو اس کو معبود بولتے ہیں، عبادت کے لائق۔ اللہ ایک ہے، وہ واحد عبادت کے لائق ہے، باقی جتنے وہ خدا لوگوں نے بنائے وہ سارے جھوٹے ہیں۔ کنز خزانے کو بولتے ہیں، اور کنوز اس کی جمع آتی ہے، اور اساطیر کہانیوں کو کہتے ہیں۔ جس طرح وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے، جب نبیوں کی باتیں سنتے تو کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، تو یہ اساطیر کہانی کو بولتے ہیں۔ یرجون، رجا یرجو کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا، تو جو کہ یہ یرجون کا جو فعل مضارع ہے تو اس میں دونوں میننگ آ جائیں گے، پریزنٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی۔ جنود جندن کی جمع، جندن کی جمع ہے جند، جند لشکر کو کہتے ہیں، اور جنود اس کی جمع ہوتی ہے، یہ لشکر کو کہتے ہیں۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، ایک زبان جو ہمارے منہ میں ہے اس کو بھی لسان کہتے ہیں، اور ایک زبان جو ہم بولتے ہیں اس کو بھی لسان کہتے ہیں۔ ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، یہ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر استعمال کیا۔ یکتسمون، خاصم یکسمو کا خاصم یکسمو کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا۔ یکتسمون کا مطلب ہوتا ہے وہ جھگڑتے ہیں یا جھگڑیں گے، دونوں میننگ آ گئے۔ تعبدون عبادت سے نکلا ہے، تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ بھائی سفید کو بولتے ہیں، ابیض رنگ ہوتا ہے نا سفید رنگ، اور بیضاء کا مطلب چمکتا ہوا بھی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا بازو نکالتے تھے بغل سے تو ان کا ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا۔ الطیر پرندوں کو بولتے ہیں، طیور اس کی جمع آتی ہے، طائر بھی کہتے ہیں اس کو، پرندوں کو۔ تو یہاں جو کہ الطیر لفظ ہے تو اس لیے میں پرندہ بتا رہا ہوں، طیور اس کی جمع آتی ہے۔ زینا، ہم نے خوشنما کر دیا، یعنی ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا، زینت سے نکلا ہے، اور زینت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے خوشنما کر دیا، ہم نے ڈیکوریٹ کر دیا۔ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں یا کریں گے، جیسے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جاہدو، جاہدو یہ جاہد کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جاہد یہ جاہدو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے انکار کیا۔ طائفتن، گروہ کو کہتے ہیں، جماعت یا گروہ کو طائفہ بولتے ہیں۔ الارض، زمین کو بولتے ہیں۔ فؤاد، دل کو بولتے ہیں، یہ جمع میں ہے۔ اور نتلو کا مطلب ہوتا ہے تلا یتلو تلاوتن، قرآن مجید کی جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، تو نتلو کا مطلب ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، یہ فعل مضارع میں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یذبح، ذبح سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ بار بار آپ اس ویڈیو کو 2-3 مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو سارے میننگ یاد ہوتے جائیں گے۔ السیئات جمع ہے سیئۃ کی، سیئۃ واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برائیاں یا گناہ۔ البلاغ کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، تبلیغ سے نکلا ہے، تبلیغ بھی اسی سے نکلا ہے۔ آمنا، ایمان سے نکلا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ اشکرو کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری کرو، شکر سے نکلا ہے، تم شکر ادا کرو۔ لنجزینا، جزا سے نکلا ہے، اور جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور میننگ بھی اس کا ہے ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ عاقبۃ، انجام کو کہتے ہیں، یہ میں سورۃ لقمان میں بھی پہلے بتا چکا ہوں نا۔ یہ کون سی سورت آ رہی ہے جی؟ سورۃ الروم۔ عاقبۃ، انجام کو کہتے ہیں۔ غلبت کا مطلب ہوتا ہے وہ مغلوب ہو گئی، شکست کھا گئی۔ لم یسیرو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے سیر نہیں کی، چل پھر کر نہیں دیکھا۔ یہ جلدی جلدی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میرے سورۃ الروم کے چیپٹر کے اندر میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ لتسکنو کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تم سکون پاؤ۔ ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ناصر، مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، نصیر بھی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الحکیم، حکمت والا، دنائی والا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ المفلحون، فلاح، کامیابی پانے والا، فلاح سے نکلا ہے، جس طرح اذانوں میں سنتے ہو حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ انزلنا، انزل ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا، جس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید میں ہے نا، ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں۔ یوقینون کا مطلب ہوتا ہے وہ یقین کریں گے۔ بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دو۔ السمع، کان، سننا یا سننے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، اور اسی السمع سے نیچے سمیع لکھا ہوا ہے، ہم نے سنا، یعنی اوپر مصدر لکھا ہوا ہے، نیچے اس کا ورب لکھا ہوا ہے۔ اب سرنا، ہم نے دیکھا یا ہم نے دیکھ لیا، تو یہ بصارت آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، اور اس سے اب سرنا نکلا ہے۔ اب سارا یبصر، بصار مطلب ہوتا ہے دیکھ لینا۔ دبر یدبر، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے وہ تدبیر کرے گا، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ۔ اللہ پوری کائنات کو ایک پلاننگ کے تحت چلا رہا ہے، ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اپنے وقت کے مطابق چل رہی ہیں۔ ذوقو، ذائقہ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چکھو، ذائقہ بھی ہم چکھتے ہی ہیں نا، جس طرح کھانے کا ذائقہ،
مختلف چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں ذو کو امپیریٹو سینٹینس ہے، چکھو ذائقہ. جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ذو کو عذاب الحریق. کافر قیامت الدین اللہ کافروں کو کہیں گے کہ تم آگ کا عذاب چکھو. الحدید لوہے کو بولتے ہیں، اور حدید خالی حدید ہو تو وہ بھی لوہا ہوتا ہے، الحدید بھی لوہا ہوتا ہے. تمثال کی جمع تماثیل آتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی مورتی اور تصویریں. اور بڑے بتوں کو صنم بولتے ہیں، اس کی جمع اصنام آتی ہے. آگے آ جی افطرا. افطرا کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے جھوٹ کاٹ لینا. افطرا یفتری افطرا ان کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، اور جھوٹ گھڑنے والے کو مفتری بولتے ہیں. یخرجو خارج سے نکلا ہے، اور خارج کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا. وہ نکلتا ہے جی نکلے گا. یخرجو فعل مضارع ہے. یا رجو یخرجو یا رجو ایک وزن ہے. ارج اور یہ عروج سے نکلا ہے، اور عروج آپ بول سمجھتے ہو بلندی کو کہتے ہیں، تو وہ بلند ہوتا ہے یا ہوگا. الغرور دھوکے باز. یہاں بچوں کہیں گے بھی غرور تو تکبر کو کہتے ہیں. وہ غرور ہے غین کی پیش کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ ہے. زبر کے ساتھ غرور کا مطلب دھوکا ہوتا ہے، اور پیش کے ساتھ تکبر ہوتا ہے. صرف زبر اور پیش کو یہ میننگ چینج ہو گیا. یم قرون کا مطلب ہوتا ہے وہ چالے چلتے ہیں یا چلیں گے. یہ مکر سے نکلا ہے، اور مکر کا مطلب چال کو بولتے ہیں. یک شاہ خشیت سے نکلا ہے، ڈرتا ہے یا ڈرے گا. صراط راستے کو بولتے ہیں، اور مستقیم سیدھے کو بولتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. اگ شعینا کا مطلب ہے ہم نے ڈھانپ دیا. یستازیون وہ مذاق اڑاتے ہیں یا اڑائیں گے. اور استحزاء سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا. مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، اور بین اس کا مصدر ہے، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. شقاق ویسے بدبختی کو بولتے ہیں، یہاں مخالفت لکھا ہوا ہے، لیکن اصل مطلب اس کا بدبخت ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو کہ انہوں نے مخالفت لکھا ہوا ہے، یہ کون سی صورت کیا ہے جی؟ سورہ صاد کا. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. بہرحال شقی بدبخت کو بولتے ہیں. کذاب کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو بہت جھوٹ بولتا ہو. حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے کو کذاب بولتے ہیں. اہلکنا ہلاکت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ہلاک کیا. اہلکنا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، تحقیق ہم نے پہلی بستیوں کو ہلاک کیا. اجل اجلت سے نکلا ہے، اجلت جلدی کو کہتے ہیں، اور اجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کر. حکمیہ فکر ہے، امپیریٹو سینٹینس ہے. غافلون غفلت سے نکلا ہے، اور غفلت کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، اور غافلون سے مراد وہ لوگ جو لاپرواہ ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں. آدا جو عدو سے نکلا ہے، اور اس کو دشمن کہتے ہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عداوت ایک لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ عدو سے نکلا ہے، اور اسی سے آدا اس کی جمع آ گئی، دشمنوں کی جمع آ گئی. شاہدہ یشہدو شہید یا شاہد، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. اس نے گواہی دی. شاہدہ اس نے گواہی دی. جس طرح اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے رسول بھی گواہی دیتے ہیں. بہرحال اور استکبار تم نے تکبر کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا استکبار کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تکبر کا کوئی حق نہ ہو اس کے باوجود بھی تکبر کیا جائے، اس کو استکبار کہتے ہیں. یہ تھے 80 الفاظ، اور اس کو میں نے 13 منٹ کی ویڈیو میں یا 14 منٹ کی ویڈیو میں سمیٹ دیا ہے. مجھے امید ہے آپ اس طرف استفادہ کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے جی اللہ حافظ.